کیا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جس امام کے پیچھے، جس کو ہم اتنی عزت سے 5 بار دیتے ہیں، ہم فجر ظہر اثر مغرب عشاء میں مولانا کو مولانا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ٹول کٹ سمجھ کے ان کے حجرے ان کے دڑبے میں چھوڑ آتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم معلوم کریں کہ ہماری مسجدوں کے امام کی کنڈیشن کیا ہے، ہماری مسجدوں کے مؤذن کی کنڈیشن کیا ہے؟ ارے جب تم اپنی مسجدوں کے امام کی خبر نہیں لے سکتے، اس سے بے خبر ہو، تو تم اپنے اسلام سے کہتے ہو کہ ہم اسلام کی ہمیں خبر ہے، ہمیں اپنی دین کی خبر ہے؟ تو یہ خودکشیاں روح جھنجھوڑ دیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ خودکشی کو بزدلی کہتا رہا جو عمر بھر، خودکشی کو بزدلی کہتا رہا جو عمر بھر، آج اس کو کیا ہوا جو خودکشی اچھی لگی۔ آج میں آپ کے سامنے کسی وائرل ٹاپک پر بات نہیں کرنے آئی، آج میں آپ کے سامنے سماج کی ایک ایسی کڑوی حقیقت کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آج میں آپ سے بات کرنا ہوں جھارکھنڈ کے مسجد کے ایک ایسی امام صاحب کی جنہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ امام صاحب نے خودکشی نہیں کری، یہ مولانا شہباز انصاری نے خودکشی نہیں کری، یہ قوم کی بے غیرتی ہے جو مر چکی ہے۔ بے غیرت قوم کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کے امام، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جو ہمیں دین دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور جناب، پہلے عدالتیں نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے پارٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے ٹوٹل جو سیاست تھی وہ مسجدوں سے کری جاتی تھی۔ مسجدوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ علاقے کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہوتے تھے اس کو دور کرا کرتی تھی۔ اور آج یہ حال ہے کہ ہماری مسجدوں کے امام خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جھارکھنڈ کے جن مولانا صاحب نے خودکشی کری ان کی عمر کتنی تھی؟ ماتر 31 سال۔ وہ مولانا تھے، کوئی بزنس مین نہیں تھے۔ ان کی خودکشی کا جو ایک سبب نکل کر آیا وہ نکل کر آیا قرض، ادھار۔ گلی محلوں کی مسجدیں تو ہم بنا لیتے ہیں، خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں، لامحدود پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان مسجدوں میں جب امامت کرنے کے لیے اماموں کو ہائر کرا جاتا ہے تو ان کی تنخواہیں گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں 6,000، 5,000، 4,000 سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ہم مولاناؤں کو ایک نماز پڑھانے کا ٹول بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ نماز پڑھانے کا ٹول ہے۔ محلے والے چندہ خوری کرتے ہیں اور امام کی تنخواہ پہنچاتے ہیں۔ وقف بورڈ جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے امیر ترین پراپرٹی میں شمار ہوتا ہے، اس وقف بورڈ کے انڈر میں بھی پوری ہندوستان کی مسجدوں کی امام نہیں آتے، اور جو امام آتے بھی ہیں ان کو صحیح سے تنخواہ نہیں دی جاتی۔ 2-2، 3-3 سال سے ان کو بھی تنخواہیں نہیں ملی۔ قرض کے دبے کچلے یہ امام خودکشی کر لیتے ہیں اور سوسائڈ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ میری بیوی کا خیال رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ یہ امام صاحب جن کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے اسکول میں بھی نہیں پڑھتے، ایک ایسا بندہ جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، اللہ کی طرف سیدھا راستہ بتا رہا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے، تو قوم کے لیے اس سے زیادہ خوفناک منظر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی مسجدیں بناتے ہیں، لیکن ہم یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم مولانا صاحب کے لیے، امام صاحب کے لیے کم سے کم اتنی جگہ تو نکال دیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہ لیں۔ ایک 2x2 کا دڑبہ بنا کے اس کا حجرے کا نام دے کے مولانا صاحب کو اس میں فکس کر دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی پوری ان پر نظر رکھی جاتی ہے کہ مولانا کس سے بات کر رہے ہیں، مولانا مسجد سے کیوں گئے۔ بھلا ہم فل فلیج 5-6 ہزار روپیے دے کے مولانا کو اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں۔ ارے جب آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، کروڑوں کروڑوں اس پر خرچ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مسجدوں کے اندر 2 روم سیٹ مولاناؤں کے لیے بنایا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کو وہیں رکھ لیں؟ لعنت ہے سسٹم پر، ہمارے سماج پر، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ مولانا صاحب کی فیملی، آپ یقین کریں گے کہ مولانا صاحب کی فیملی، ان کی بیوی، ان کے 2 چھوٹے بچے حالات کی تنگی کی وجہ سے اپنے میکے جمشید پور میں رہ رہی تھی، ماں کے گھر رہ رہی تھی شادی کے بھی بعد۔ شادی کس لیے کرتا ہے انسان؟ ساتھ رہنے کے لیے کرتا ہے، پریوار بنانے کے لیے کرتا ہے نا۔ اور یہ جتنے بھی مسجدوں کے میں مولاناؤں کو دیکھتی ہوں، مسجدیں دیکھتی ہوں، ان میں 2x2 کا دڑبہ بنا کر حجرے کا نام دے کر اس کو عزت بخشی جاتی ہے۔ مولاناؤں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا کہ مسجدوں میں ان کے لیے گھر بنا دیے جائیں۔ کیوں؟ وہ کہ سعودی جا رہے ہیں، وہ کیا آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، جو وہ چھوٹے سے دڑبے میں رہیں گے؟ اتر پردیش کے امام اگر دلی میں آ رہے ہیں تو وہ دڑبے نما حجرے میں رہتے ہیں۔
اور یہ خودکشی کا سلسلہ چل پڑا ہے. مطلب ہمارے امام اگر خودکشی کر رہے ہیں تو یہ فکر ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اس سے پہلے خودکشی، ایک بہت خطرناک خودکشی میں نے دیکھی تھی پہلے لاک ڈاؤن میں، جب ایک امام صاحب جو مظفر نگر کے رہنے والے تھے، ان کے اوپر بھی اتنا قرض ہو گیا تھا، 4 یا 5 بچے تھے اور وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں اسمرتھ تھے، لوگ ان کی مدد نہیں پہنچا رہے تھے اور انہوں نے خودکشی کر لی. تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم مولانا جو ہماری مسجد کے امام ہیں ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خیر خبر لیں، ان سے پوچھیں کہ مولانا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، مولانا آپ کی فیملی میں کون کون ہے، مولانا آیا آپ کے بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، مولانا کیا آپ کے بچے بھی ٹیوشن جاتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیوی فیس ادا کرتے ہیں. مولاناؤں کے لیے ہم اتنے فقیر کیوں ہو گئے؟ کیوں ہم ان کی پریشانی نہیں سمجھ پا رہے؟ کیوں ہم نے ان کو ایک طرح کا ہزاری کر کے مولانا بنا دیا، 2000 دے دیے، 3000 دے دیے، 4000 دے دیے؟